مسیحوں کو کیوں اللہ کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے؟ اس کو ہم زبان کے طور پر بھی دیکھیں گے، لیکن اس سے زیادہ جو ایمان کے طور پر بات ہے وہ ضروری ہے۔ بڑے بہن بھائی اس کو اردو ترجمے میں دیکھتے ہیں کہ یہ بائبل کے اردو ترجمہ میں لفظ موجود ہے اور اس میں کوئی شک نہیں۔ خروج اس کا 35واں باب اور اس کی 31ویں آیت میں وہاں پر روح اللہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ زبوروں میں بھی اور گیتوں میں بھی بعض شاعروں نے اللہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ پہلے تو اس کو لسانی طور پر، زبان کے طور پر پہلے دیکھ لیں۔ یہ جو روح اللہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہ ایکچولی عبرانی میں جو ہے یہ رواخ الوہیم لکھا ہوا ہے، اور الوہیم کا مطلب عبرانی میں جیسے خدا ہے، خداؤں، یہ ایل کی جمع ہے ایکچولی الوہیم۔ اس کو اگر ہم خدا کا روح ترجمہ کریں یا الہی روح ترجمہ کریں، جو دوسرے اردو ترجموں نے اب کیا بھی ہے، تو بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن جب یہ کتاب مقدس کا ترجمہ خاص طور پر جب 19ویں صدی کے شروع میں ہوا ہے اور یہ بر صغیر میں جب یہ زبانیں چلتی تھی، بولی جاتی تھی، تب کا حساب تھوڑا فرق تھا۔ ان کے پاس معبود کا لفظ بھی تھا، خدا کا لفظ بھی تھا اور اللہ کا لفظ بھی تھا۔ زیادہ خدا کا لفظ استعمال ہوا بائبل میں، کتاب مقدس کے ترجمے میں، اور اس کے علاوہ معبود بھی آیا ہے، اور اس کے علاوہ پھر اللہ کا لفظ یہ دو جگہ پہ استعمال ہوا ہے۔ اور یہاں پر بھی استعمال جو ہے لسانی طور پر، زبان کے طور پر چلے ہم مان لیتے ہیں کہ اردو کا لفظ تو ہے یہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جب ہم اس کو نام کے طور پر دیکھیں گے تو پھر پرابلم آ جاتا ہے۔ چونکہ ہم جب روح اللہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا روح، جب کہ اللہ جو ہے وہ ایک خاص معبود کا نام بھی ہے۔ جب ہم ترجمے یا زبان کے طور پر استعمال اس کا کر لیں تو چلیں کسی حد تک گنجائش ہے کہ ٹھیک ہے، لیکن جب ہم اس کو نام کے طور پر دیکھتے ہیں، کسی معبود کے نام کے طور پر، تو پھر گڑبڑ آتی ہے۔ اچھا، پرابلم ایکچولی یہ ہے کہ چونکہ یہ تمام زبانیں جو ہیں، عربی اور عبرانی اور ارامی، یہ ساری کی ساری سامی زبانیں، یہ ایک ہی خاندان کی زبانیں ہیں، اس لیے جیسے عبرانی میں ایل، الوہیم میں نے بتا دیا، پھر الوہی کا لفظ ہو گیا، الہ کا لفظ ہو گیا، یہ ہمیں عربی میں بھی کافی قریب دکھائی دیتے ہیں۔ الہ جیسے ہے اور اللہ بھی تقریباً کلوز، لا الہ جیسے وہ بولتے ہیں، لا الہ الا اللہ، وہ کافی کلوز ہیں ان کی جو پروناؤنسیشنز ہیں۔ لیکن اردو میں جو ہے، عربی میں تو چلے پھر تھوڑا ہے پرابلم کہ اللہ کا لفظ زیادہ استعمال ہوا ہے، ایون عربی کی بائبل میں جو ہے اللہ ہی لفظ موسٹلی استعمال ہوا ہے۔ لیکن اردو میں جب ہم بات کرتے ہیں تو اردو میں ہمارے پاس کافی بہتر آپشنز ہیں اور ہمیں ان کو چوز کرنا چاہیے۔ پرانے ٹائم میں جیسے بھی یہ ہو گیا استعمال، اٹس اوکے، لیکن جب ہم ایمان کے طور پر دیکھیں گے نا، جب ہم اس کو اللہ کو نام کے طور پر لیں گے، لفظ کے طور پر میں نہیں بات کر رہا، یہ اردو میں لفظ کے طور پر بھی ہے، لیکن قرآن میں جب یہ نام کے طور پر ہے تو ایک قوم یا قبیلہ جو ہے وہ اس کو ایک خدا سے منسوب کرتا ہے، اور جب اس خدا سے یہ منسوب کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک خاص خدا کی عبادت کرتا ہے، اس کی پرستش کرتا ہے۔ اور بائبل مقدس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تو نے کسی غیر معبود کی تو نے عبادت نہیں کرنی، تو نے یہاں تک لکھا کہ ان کے نام کا ذکر تک تمہارے منہ سے نہ ہو، اور نہ اس کے نام کی تم نے قسم ہی کھانی ہے۔ اب یہ بات ہے کہ ہمیں اس تناظر میں یہ ہماری بنیاد ہونی چاہیے جب ہم بولتے ہیں، کیونکہ جب ہم بولتے ہیں نا جزاک اللہ، تو ہم یہوہ کے نام کی تعظیم نہیں کر رہے، ہم یسوع مسیح کو جلال نہیں دے رہے، ہم اللہ کے نام کو دے رہے ہیں جس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم جس خدا کو مانتے ہیں، بائبل کا جو خدا ہے وہ یہوہ خدا، یہوہ اس کا نام ہے، یا اس نے کہا کہ میں جو ہوں سو میں ہوں، اس نام سے بھی خدا نے اپنے آپ کو پکارا ہے، اور پھر خدا نے کہا کہ رہتی دنیا تک مجھے ابراہیم کے خدا، اسحاق اور یعقوب کے خدا، اور اس نام سے ہی جانا جائے گا۔ یہوہ خدا ہے پرانے عہد نامے میں، ٹھیک ہے جی۔ اور الہیم جو ہے وہ عام اصطلاح ہے، جیسے خدا ہے، ٹھیک ہے نا، رب کے طور پہ بھی چلیں آپ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب نام کی، ذاتی نام کی بات کریں گے تو وہ یہ ہے۔ اور جب ہم اس کو اللہ کے نام کو ذاتی طور پر دیکھتے ہیں تو وہ تو کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، مطلب کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ ہم تو یہوہ کے نام سے، یسوع مسیح کے نام سے ہم دعا مانگتے ہیں، تو اس لیے ہمیں اپنی زبان میں، ہمارے گیتوں میں، ہمارے زبوروں میں
اور ہماری دنیاوی لینگویج میں بھی ہمیں جو ہے نا اس کو ہمیں نکال دینا چاہیے. آئی نو یہ مشکل کام ہے، جو کہ ہم پاکستانی ہیں پیچھے سے، اور ہمارے کلچر میں دوستوں کے ساتھ، یاروں کے ساتھ، بچپن سے ہم انہی کے ساتھ بڑے ہوئے ہیں، اور وہ ان کے ایمان کا حصہ ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ جو بری بات ہے، وہ ان کے لیے ہے، لیکن ہمارا ایمان جو ہے وہ یہوہ خدا پر ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پر دو خداؤں کی، دو پرسنالٹیز کی بات ہو رہی ہے. ایک یہ بھی مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جی وہ ایک ہی تو خدا ہے، وہ بھی تو ابراہیم کے خدا کو مانتے ہیں اور ہم بھی اسی خدا کو مانتے ہیں. لیکن ابراہیم کا خدا نے اس کو یہوہ کے نام سے جانا ہے، وہ یہوہ کے نام سے دعائیں ہوتی تھی، یا کہہ لیں کہ کلام مقدس اس کو یہوہ کا خدا کہتا ہے. جیسے پہلا چیپٹر جو ہے اس میں الوہیم لکھا ہوا ہے جب کریشن ہو رہی ہے، لیکن جیسے دوسرا باب آتا ہے تو یہوہ الوہیم، اور پھر اس کے بعد یہوہ کے نام سے اس دنیا میں عبادت ہوتی تھی انوش کے ٹائم میں. اور اس کے بعد جب آگے چلتے ہیں تو موسیٰ کو بھی خدا نے بتایا کہ میں یہوہ نام سے ان پر ظاہر نہیں ہوا. ٹھیک ہے. لیکن موسیٰ کو اس نے میں جو ہوں سو میں ہوں بھی بتایا، یہوہ کا بھی نام بتایا. تو اس لیے ہمارے خدا کا نام یہوہ ہے. اچھا، اور باقی جو اس کی دوسرے نام ہے وہ اس کی کریکٹرسٹکس ہیں ایکچولی. یہوہ شالوم، یہوہ رافع، یہوہ ادونا، یہوہ یری جیسے. ٹھیک ہے نا. اور یہ مسلمان بھی اس ہی کو انہی 99 جو نیمز ہیں اس میں موسٹلی یہی نام ہے، جو رحمت، جو رحیم خدا ہے، جو مہیا کرتا ہے، جو دیتا ہے. سو وہ بھی شافی خدا انہی معنوں میں لیتے ہیں. لیکن جب اللہ کی بات آ جاتی ہے تو وہ ذاتی نام کی بات ہے. ٹھیک ہے. اور وہ یہوہ نام ہے، اور بائبل نے اس کو خدا نے حکم کے طور پر کہا ہے. یہ وہ نہیں ہے بات، یہ حکم کے طور پر ہے. اور یسوع مسیح نے بھی کہا ہے کہ میرے نام میں باپ سے دعا کریں. اچھا، اب دوسری بات دیکھیں ایمان کا ایک اور بڑا فرق. وہ جس خدا کی عبادت کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے نہ اس سے کوئی جنا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ شرک کرتے ہیں، جبکہ ہم شرک نہیں کرتے. اور ہم جب خدا کے بیٹے کے طور پر دیکھتے ہیں تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنے آپ کو، خدا کی ذات نے، یہوہ خدا نے اپنے آپ کو کم کیا اور وہ بیٹے کی شکل میں ظاہر ہوا ہے. ٹھیک ہے. وہ تو پہلے سے موجود ہے، وہ کوئی اس سے ایز سچ ویسے جنا نہیں گیا ہے جس طریقے میں وہ سوچتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس لیے ایمان کا فرق ہے بہت بڑا. اور وہ ایک فرق پرسنالٹی کی بات کرتے ہیں جس کو وہ اللہ کہتے ہیں. ہم تو یہوہ کو جانتے ہیں اور اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، ہم اس پر ایمان لے کر آتے ہیں. اور ہم یہ کہتے ہیں خدا باپ بھی ہے، خدا بیٹا بھی ہے، خدا پاک روح بھی ہے. وہ خدا کو باپ نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے جی. سو اس لیے یہ ایک فرق، تھیولوجی فرق ہے. تھیولوجی کا مطلب ہوتا ہے خدا کا نالج. تھیوس خدا کو کہتے ہیں، لوجی نالج. تو یہ ان کی تھیولوجی ہے، وہ فرق خدا کی ہے. ہم جس تھیولوجی کی بات کرتے ہیں، ہم یہوہ خدا کی بات کرتے ہیں. سو اس لیے کہیں سے بھی نہیں میل کھاتی بات. اب مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ ہمیں اپنی بیبلیکل ٹرمز یوز کرنی چاہیے، جیسے شالوم ہے، جیسے ہاللویا، شکر ہے، یہ بڑی یوز ہوتی ہے. لیکن یہ ہم اپنی زبان میں بھی استعمال کریں. جزاک اللہ کے بجائے ہمیں ہاللویا کہنا چاہیے، تاکہ اگلے کو بھی پتہ چلے. اور ہمارا بھی جب ہم ہاللویا بولیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہوہ کی تمجید ہو، یا کی تمجید ہو. ہلیل یا، ٹھیک ہے، یہ عبرانی ہے. ہلیل یا کہ یا کی تعریف ہو، یا کی تمجید ہو. ٹھیک ہے. پریز دا لارڈ بولیں، تھینک یو جیزس بولیں. یہوشوا ہمشیاہ، عبرانی کے ہمیں نام آنے چاہیے. یہوشوا کی تمجید ہو. آمین. سو اپنے اوپر ہمیں تھوڑا سا کام کرنے کی بھی ضرورت ہے، چونکہ ہم بچپن سے اسی کلچر میں پلے بڑے ہیں، پاکستانی کلچر میں. اور یہ دوستوں یاروں کے ساتھ اسلامی کلچر پڑھتے رہے ہم، اسلامیات، یہ ہماری جڑوں میں بیٹھا ہوا ہے. سو لیکن جب ہمیں نالج مل جائے تو ہمیں اپنی تربیت کر لینی چاہیے. ہمیں تمیز آ جانی چاہیے کہ اچھا یار یہ ہمارے خدا کا نام یہ ہے. اور ہم نے جب عام طور پر شکر گزاری کرنی ہے، عام دنیاوی طور پر کسی کے بھی آمنے سامنے بیٹھے ہوئے، تو ہم نے یسوع مسیح کے نام کی تمجید کرنی ہے، ہم نے یہوہ کے نام کو پکارنا ہے. آمین. آئی ہوپ کہ آپ نے کوئی نئی بات ضرور سیکھی آج. گاڈ بلیس یو.